لفظ پاکستان کے خالق کو ہی ملک پاکستان سے نکال دیا گیا۔ وہ شخص جسے تمغے سے نوازنا چاہیے تھا اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوازم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کے بارے میں۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے چودھری رحمت علی کے تمام اثاثہ جات ضبط کر کے انہیں 24 گھنٹوں کے درمیان ملک پاکستان کو چھوڑ دینے کا حکم جاری کیا۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو ہوشیارپور کے ایک گاؤں موہرا میں ایک متوسط زمیندار جناب حاجی شاہ گجر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے پیسہ اخبار میں جز وقتی عملے کے طور پر اور کشمیری گزٹ کے ادارتی ڈیسک پر بھی کام کیا۔ لاہور کے لا کالج میں بھی داخلہ لیا اور بعد میں انہوں نے ایچیسن کالج میں ہاؤس ماسٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ علم کے متلاشی نے ملازمت چھوڑ دی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ 5 جنوری 1931 کو کیمبرج کے ایمینول کالج میں پنجاب یونیورسٹی سے الحاق شدہ طالب علم کی حیثیت سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 1943 میں چودھری رحمت علی نے مڈل ٹیمپل ان لندن سے بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین و سامعین، یہ اس دور کی بات ہے جب ہندوستان کی تقسیم اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی آزادی کا تصور دیوانے کے خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ 1930 میں ہونے والی پہلی گول میز کانفرنس میں موجود شرکا نے تقسیم ہند یا آزادی کی کوئی صدا بلند نہ کی۔ 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس کے مسلمان شرکا سے رحمت علی نے بار بار ملاقاتیں کی۔ انہیں باور کروانے کی کوشش کی کہ انڈین فیڈریشن کی بنیاد پر مجوزہ دستور مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا، لہٰذا وہ وفاق ہندوستان کی بنیاد پر مستقبل کے آئینی ڈھانچے کو مسترد کر دیں اور متبادل کے طور پر پنجاب، سندھ، بلوچستان سرحد اور کشمیر پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا مطالبہ پیش کر دیں۔ رحمت علی نے اب یا کبھی نہیں کے عنوان سے ایک پمفلٹ لکھا جس میں لفظ پاکستان پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا۔ 1933 کی گول میز کانفرنس میں رحمت علی کا نظریہ پیش کیا گیا تو اسے ایک طالب علم کا تصور کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس وقت کے میڈیا نے لفظ پاکستان کو برائے تنقید اس قدر اچھالا کہ یہ زبان زد عام ہو گیا۔ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہر طرف گونج اٹھی۔ قصہ مختصر بے شمار قربانیوں اور مدبرانہ شخصیات کی کاوشوں سے پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ چودھری رحمت علی ہندوستان کی اس غیر منصفانہ تقسیم سے نہ خوش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مکمل پنجاب، بنگال، آسام اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 3 جون پلان کو مسترد کر دیا اور اسے انگریز اور ہندو کی سازش کا شاخسانہ قرار دیا۔ 1948 میں رحمت علی نے بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی، اخبارات میں انٹرویوز دیے جس پر بھارتی حکومت نے احتجاج کیا۔ رحمت علی کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کی آبائی جائیداد انڈیا میں ہی رہ گئی۔ جلا وطنی کے بعد رحمت علی انگلینڈ میں رہنے لگے۔ حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے کیونکہ ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ 3 فروری 1951 کو عالم تنہائی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہسپتال میں علاج معالجے کے اخراجات کیمبرج یونیورسٹی میں ان کے استاد ویلبورن نے ادا کیے۔ وفات کے تقریباً 2 ہفتے سے زائد عرصے کے بعد سیسے کے تابوت میں بطور امانت ان کی تدفین اس طرح کی گئی کہ بعد ازیں ان کی میت کو پاکستان میں لے جا کر دفن کیا جا سکے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے نزدیک نیوہم روڈ پر واقع عیسائی قبرستان کی ایک قبر نمبر B8330 منتظر ہے کہ اس کے مکین چودھری رحمت علی کے جسد خاکی کو مرحوم کے ہم وطن اس کے خوابوں کی سرزمین میں لے جا کر آسودہ خاک کر دیں۔ ناظرین و سامعین، نقاش پاکستان چودھری رحمت علی نے جس آزاد سرزمین کو نام دیا وہ سرزمین انہیں 2 گز جگہ نہ دے سکی۔ آج پاکستان کو معرض وجود میں آئے 75 برس بیت گئے مگر گمنام ہیرو چودھری رحمت علی پاکستان میں نہ آ سکے۔ گزارش ہے کہ ان کا جسد خاکی اعزاز کے ساتھ وطن عزیز میں منتقل کیا جائے۔ مزید گمنام شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل انفوازم کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھنے سے اجتناب بالکل نہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔